ایک لیفٹیننٹ جنرل نے ارلی ریٹائرمنٹ لے لی ہے. نئے آرمی چیف کے لیے جن لوگوں نے انڈر کنسیڈریشن آنا تھا ان کا نام بھی شامل ہونا تھا. جنرل فیض کو جناب کلین چٹ مل گئی ہے. بشرا بی بی کے بیڈ روم اور واش روم میں کیمرے لگائے گئے ہیں. بشرا بی بی کی پرائیویسی پر حملہ کیا گیا ہے. علی زیدی صاحب نے کل رات کو ایک انٹرویو دیا ہے, اس کے اندر بھی چند انکشافات کیے ہیں. خدیجہ شاہ ان کے حوالے سے ایک بری خبر ہے. نواز شریف صاحب ایک دفعہ پھر تنقید کی زد میں ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, بڑی اہم خبریں پچھلے 12 گھنٹے کے اندر ڈیولپ ہوئی ہیں. ایک لیفٹیننٹ جنرل نے ارلی ریٹائرمنٹ لے لی ہے, جس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ کافی باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں. اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ علی زیدی صاحب نے کل رات کو ایک انٹرویو دیا ہے اور اس کے اندر بھی چند انکشافات کیے ہیں. سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کے حوالے سے بھی انہوں نے ذکر کیا ہے, اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. تو کافی انٹرسٹنگ خبریں ہیں. اینڈ تک اس ویڈیو کو جو ہے وہ آپ ضرور دیکھیے گا. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. سبسکرائب کا بٹن ضرور پریس کیجیے گا اور نوٹیفیکیشنز حاصل کرنے کے لیے آپ بیل آئیکن پریس کیجیے گا اور اس کے بعد آل ویڈیوز کو پریس کیجیے گا تاکہ نوٹیفیکیشنز آپ کو مل سکیں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اور کوئی بھی کویسچنز آپ کے ذہن میں آئیں تو نیچے کامنٹ سیکشن کے اندر آپ اپنے کویسچنز بھی ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. سب سے پہلے جو جناب کل رات کو خبر آئی, جو بری خبر تھی آپ کے اور میرے لیے, وہ یہ ہے کہ جو اس کا ہم ذکر کر بھی چکے تھے کہ جناب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے. اور وہی ہوا ہے, کیونکہ 15 اپریل اور 15 اور 16 اپریل کی درمیانی شب کو ہی پرائسز نے چینج ہونا ہوتا ہے. تو وہی ہوا, پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز جو ہیں وہ کل رات کو بڑھ گئیں. پیٹرول جو ہے وہ 4 روپے 53 پیسے جو ہے وہ فی لیٹر بڑھ گیا ہے, جبکہ ڈیزل میں اس سے بھی زیادہ اضافہ ہوا ہے. 8 روپے 14 پیسے اس کا اضافہ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے. ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا تھا کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ہے وہ آئل پرائسز $90 فی بیرل تک جو ہے وہ پہنچ گئی ہیں. خاص طور پہ یہ جو ایران اور اسرائیل کا معاملہ ہوا ہے اس کے بعد اس کے اندر ایک دم جمپ جو ہے وہ دیکھا گیا ہے. تو اس کی وجہ سے اب پیٹرول جو ہے وہ 293 روپے تک پہنچ چکا ہے. اب اس کا اثر جو ہے, جو پہلے آج سے چند ہفتے پہلے تک یہ بات ہو رہی تھی کہ جی مہنگائی جو ہے وہ تھوڑی سی اب کم آہستہ آہستہ ہو رہی ہے, 29% سے نیچے آنا شروع ہو چکی تھی. تو اس کی وجہ سے جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ افیکٹ جو ہے وہ اور بھی زیادہ اب لیٹ ہو جائے گا کہ انٹرسٹ ریٹس جو ہیں, جو شرح سود ہے, اسٹیٹ بینک جو ہے دیکھتے ہیں کہ کم کر پاتا ہے یا نہیں. مشکل ہو گیا ہے, روم بہت کم ہو گیا ہے. لیٹس سی واٹ ہیپنس. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ کل یہ آئی ہے کہ جنرل فیض کے حوالے سے جنرل فیض کو جناب کلین چٹ مل گئی ہے. اور وہ معاملہ ہے فیض آباد دھرنا کیس. اس سلسلے میں جو ہے وہ انہیں کلین چٹ ملی ہے. اس کی جو ہے وہ رپورٹ ترتیب دی جا رہی تھی اور فیض آباد دھرنا کمیشن نے جو ہے وہ اپنی رپورٹ ترتیب دے دی ہے. 149 پیجز کی یہ رپورٹ ہے جس میں جنرل فیض کو جو ہے وہ کلیئر کر دیا گیا ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ جناب شاہد خاقان عباسی صاحب جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے جب فیض آباد کا دھرنا ہوا تھا, اس وقت کے وزیر داخلہ احسن اقبال صاحب اور سابق ڈی جی آئی بی آفتاب سلطان صاحب اور اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب, انہوں نے جو ہے وہ اس سلسلے میں کسی قسم کی سہولت کاری یا ادارے کے فرد کے کردار کا جو ہے انہوں نے انکار کیا کہ اس کے اندر ان کا کسی قسم کا کوئی کردار نہیں تھا. یہ ان تمام افراد کی جانب سے گواہی دی گئی. اور 22 نومبر 2017 کی میٹنگ کے حوالے سے جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو ہے ڈی جی سی, اس وقت فیض حمید صاحب جو تھے وہ ڈی جی سی تھے اس وقت, تو ان کو جو ہے وہ معاملہ حل کرنے کا مینڈیٹ دیا گیا تھا. یعنی کہ انسٹرکشنز کے اوپر انہوں نے جو کچھ بھی کیا تھا تو جنرل فیض کو جو ہے وہ کلیئرٹی مل گئی ہے. ان کو کوئی قصوروار جو ہے وہ نہیں ٹھہرایا گیا ہے. یہ تو بات ہوئی ایک سابق جنرل کی. ایک اور جنرل جو ہیں لیفٹیننٹ جنرل ایمن بلال صفدر صاحب, ان کے حوالے سے کل رات کو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ خبر آئی کہ جناب انہوں نے ارلی ریٹائرمنٹ لے لی ہے. اور کور کمانڈر منگلا بتایا جاتا ہے کہ جی ان کا یہ عہدہ تھا. اور یہ بھی پتہ لگا ہے کہ سینیورٹی کے لحاظ سے اس وقت جو لیفٹیننٹ جنرلز موجود ہیں اس میں ان کا 12واں نمبر تھا. اور اگلی دفعہ جب یہ موجودہ آرمی چیف جب ان کی اگر تو ان کو ایکسٹینشن نہیں ملتی اور ان کا ٹینیور جب ختم ہو رہا تھا, تو اس وقت جو نئے آرمی چیف کے لیے جن لوگوں نے انڈر کنسیڈریشن آنا تھا اس میں یہ لیفٹیننٹ جنرل ایمن بلال صفدر صاحب بھی جو ہیں ان کا نام بھی شامل ہونا تھا. لیکن انہوں نے ارلی ریٹائرمنٹ لے لی ہے اور نومبر 2025 میں جب جا کے موجودہ آرمی چیف کا ٹینیور ختم ہو رہا تھا اور اس وقت اگر وہ انڈر کنسیڈریشن ہوتے, اب وہ اس دوڑ سے باہر ہو گئے ہیں. تو اس سے پہلے
ہم نے سپریم کورٹ کے ایک جج کو دیکھا جنہوں نے ارلی ریٹائرمنٹ لے لی, اور اس کے بعد اب جو ہے وہ, بلکہ ایک نہیں 2 ججز نے, ٹیکنیکلی اسپیکنگ 2 ججز نے جو ہے وہ ارلی ریٹائرمنٹ لی ہے. اب ایک سابق لیفٹیننٹ جنرل نے بھی جو ہے وہ ارلی ریٹائرمنٹ لے لیا. اب اس کے اوپر بہت سی چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں. ظاہری بات ہے جو سیاسی انکلینیشنز ہیں اس کے مطابق جو ہے اس چیز کو ایویلویٹ کیا جا رہا ہے. پرو پی ٹی آئی اکاؤنٹس جو ہیں وہ اپنی طرف سے تھیوریاں پیش کر رہے ہیں کہ جناب ان کو موجودہ سیٹ اپ سے اختلاف تھا شاید اس وجہ سے, لیکن جو زیادہ اس بارے میں جو فیڈ بیک آیا ہے یا جو خبر آئی ہے وہ یہی ہے کہ ذاتی وجوہات کی بنا کے اوپر انہوں نے یہ ارلی ریٹائرمنٹ لی ہے. آگے چل کے اگر وہ کوئی انٹرویو دے دیں یا اپنا پوائنٹ آف ویو اس پہ دینا چاہیں تو ظاہری بات ہے 2 سال کا جو ہے وہ ان کے اوپر ایک وہ ہوتی ہے کہ 2 سال تک یہ کوئی میڈیا انٹریکشن نہیں کر سکتے, کوئی انٹرویو نہیں دے سکتے. بٹ ہی وانٹس ٹو کلیئر اٹ, تو ود دا پیسج آف ٹائم شاید یہ بھی کلیئر ہو جائے. اس کے علاوہ جناب کل ایک اور بڑی شاکنگ ڈیٹیل جو ہے وہ سامنے آئی, اور وہ آئی بشرا بی بی کے حوالے سے. ان کے وکیل ہیں نعیم پنچوتا صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں. انہوں نے کل ایک پریس کانفرنس کی اور رؤف حسن صاحب کے ساتھ انہوں نے پریس کانفرنس کی. اس کے اندر انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کے بیڈ روم اور واش روم میں کیمرے لگائے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ عدالتیں خاموش ہیں, ہماری صدا ہے کہ عدالت کمیشن بنائے اور کیمرے لگانے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے. بشرا بی بی کی پرائیویسی پر حملہ کیا گیا ہے. جج صاحب نے اٹک جیل جا کر کیمروں کی تصدیق کی ہے. ہم عدالت سے استدعا کرتے ہیں کہ اس معاملے پر کمیشن بنایا جائے, عدالتی اہلکار یا مجسٹریٹ کی ڈیوٹی لگائی جائے جو جا کر کیمروں کو دیکھے, مجسٹریٹ ان کیمروں کو ہٹائے, ان کی تصاویر بنائے اور تحقیق کی جائے. ان افراد کے خلاف کارروائی کی جائے جنہوں نے یہ کیمرے لگائے ہیں. تو بہت یہ حیران کن بات ہے کہ ایک خاتون جو ہیں, اور وہ بھی ایک سابقہ مطلب خاتون اول جو عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں, ان کے ساتھ جو ہے اگر اس قسم کا سلوک ہو رہا ہے کہ ایون باتھ روم اور بیڈ روم جو کہ ایک بڑا پرائیویٹ ایریا ہوتا ہے کسی بھی خاتون کے لیے, ناٹ جسٹ فارمر فرسٹ لیڈی, مطلب کسی بھی خاتون کے لیے بہت پرائیویسی کی جگہ ہوتی ہے, تو وہاں پہ اگر کیمرے فٹ کیے جائیں اور آبزرو کیا جا رہا ہو کہ آپ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں اس کمرے کے اندر یا باتھ روم کے اندر, یہ بہت ہی شاکنگ اور سکننگ قسم کی چیز ہے کہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح ہو. بائی دا وے مریم نواز بھی جو ہیں وہ اس بات کے بارے میں کمپلین کرتی تھیں. مجھے یاد ہے یہ بات کہ مریم نواز بھی جو ہیں وہ یہ کمپلین کرتی تھیں کہ جناب مجھے جہاں پہ رکھا گیا تھا, مجھے جس سیل میں رکھا گیا تھا وہاں پہ بھی جو ہے وہ کیمرے فٹ کر کے آبزرو کیا جاتا تھا, اور ان کو بھی اس بات کے اوپر کافی اعتراض تھا. تو مجھے نہیں پتا کہ کس کی انسٹرکشنز کے اوپر ایسا ہو رہا ہے, کیونکہ نعیم پنچوتا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مجسٹریٹ نے آلریڈی جو ہے وہ اس بات کی تصدیق بھی کی ہے کہ ہاں جی وہاں پہ کیمرے لگے ہوئے تھے. تو دوسری جانب خوراک میں مبینہ زہر دینے کے الزام پر بشرا بی بی کی شوکت خانم یا مرضی کے پرائیویٹ ہسپتال سے طبی معائنے کی درخواست جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے ساتھ درخواست کے اوپر سماعت کریں گے. لیٹس سی جج صاحب جو ہے اس کے اوپر کیا کوئی آرڈر دیتے ہیں. اس میں کہا گیا ہے کہ بشرا بی بی کی جانب سے ان کے وکیل کے ذریعے یہ کہا گیا ہے کہ وہ خود کو سب جیل میں محفوظ تصور نہیں کرتی, یعنی بنی گالا میں ان کے گھر میں جسے سب جیل کا درجہ دے دیا گیا ہے وہاں پہ وہ اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کرتی. اس کے لیے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست بھی دے رکھی ہے. سب جیل میں دیا گیا باتھ روم کمپرومائزڈ ہے. بشرا بی بی کو سب جیل میں میسر باتھ روم میں متعدد خفیہ کیمرے لگے ہوئے ہیں. درخواست میں سیکٹری داخلہ, آئی جی جیل خانہ جات, سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اور سیکٹری ہیلتھ کو جو ہے وہ فریق بنایا گیا ہے. تو باقاعدہ طور پہ اس کو لیگلی بھی جو ہے یہ لوگ پٹ اپ کر رہے ہیں کہ دس از ناٹ ڈن, یہ نہیں ہونا چاہیے. بشرا بی بی کے جو ترجمان ہیں مشال یوسف زئی, جو پچھلے دنوں بھی جو ہے وہ کافی کنٹروورسی میں آ گئی تھیں جب انہوں نے عید کے اوپر جو ہے وہ جب تحفے تحائف وغیرہ بانٹ رہی تھیں تو اپنی تصویریں کھنچوائی تھیں انہوں نے, اور وہ تصویریں جب سوشل میڈیا کے اوپر آئی تھی تو پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں نے جو ہے کافی کرٹیسائز کیا تھا کہ بھئی یہ کس قسم کی تشہیر ہو رہی ہے. تو اس وقت علی امین گنڈا پور جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں انہوں نے بھی اس چیز کا نوٹس لیا تھا اور سختی سے منع کیا تھا کہ آج کے بعد جو ہے وہ اس قسم کی تقاریب کے اندر تصویریں جو ہے وہ نہیں کھنچیں گی. تو خیر انہوں نے بشرا بی بی کے حوالے سے گفتگو کی ہے. فرماتی ہیں کہ توشہ خانہ کیس ایک ہار کے اوپر چل رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ہار کی قیمت 300 کروڑ ہے. ان بیچاروں کو معلوم نہیں ہار آج بھی ہمارے پاس موجود ہے. ہم عدالت میں وہ ہار پیش کرنا چاہ رہے ہیں. ہار تحفے میں ملا تو ملٹری سیکٹری بنی گالا لایا. بانی پی ٹی آئی یعنی کہ عمران خان نے کہا اس ہار کو توشہ خانہ میں جمع کرائیں. ہار توشہ خانہ میں جمع ہونے کے بعد قیمت دے کر حاصل کیا گیا. اس ہار کی اصل قیمت 1 کروڑ روپے کے قریب بنتی ہے. انہوں نے ہار کی قیمت 300 کروڑ کر کے عمران خان اور ان کی اہلیہ پر مقدمہ کیا. ہار اڈیالہ نہیں آنے دیا گیا اور آج بھی وہ ہمارے پاس موجود ہے. ان کی گیم ان پر ہی آن پڑی ہے. خیال رہے کہ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس 5 ستمبر 2022 کو دائر کیا گیا تھا اور عدالت نے 31 جنوری 2024 کو عمران خان اور ان کی اہلیہ کو
14 سال قید کی سزا سنائی تھی. تو یہ ان کا بیان اس سلسلے میں آیا ہے. اس کے علاوہ علی محمد خان صاحب جو ہے وہ کل حامد میر صاحب کے شو میں تشریف لے کر آئے ہوئے تھے. انہوں نے ایک نیا کلیم کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف کیسز فارغ ہیں. اگر کیسز کی بنیاد پر دیکھا جائے تو خان صاحب کو بڑی عید سے پہلے رہا ہو جانا چاہیے. تو تقریباً مطلب یہ 2.5 مہینے کا اپروکسیمیٹ ٹائم پیریڈ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ان کی رہائی ہوتی ہے. کچھ لوگ تو مطلب اس سے پہلے یہ جو عید ابھی گزری ہے اس سے پہلے بھی کلیم کر رہے تھے کہ جناب عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے, لیکن ایسا ہوا نہیں. سو لیٹس سی بڑی عید سے پہلے جو ہے کیا یہ رہائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ایک کارکن ہے خدیجہ شاہ, ان کے حوالے سے ایک بری خبر ہے. انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے جنا ہاؤس جلاؤ گراؤ کے مقدمے میں خدیجہ شاہ کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے. ضمانت وہ لے سکتی ہیں. عدالت میں عدم پیشی کی وجہ سے جو ہے یہ وارنٹ جاری کیے گئے. عام طور پہ یہ وارنٹس کلیئر ہو جاتے ہیں اگر نیکسٹ ہیئرنگ کے اوپر آپ وہاں پہ آ جائیں تو. عدالت نے خدیجہ شاہ کو 16 اپریل کو جو ہے وہ پیش کرنے کی ہدایت کی ہے. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے یہ وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے. عدالت نے جنا ہاؤس توڑ پھوڑ جلاؤ گراؤ کے مقدمے میں ٹرائل کے لیے طلب کر رکھا ہے. تھانہ سرور روڈ پولیس نے مقدمہ درج کیا ہے. اچھا جی, درج کر رکھا ہے. اس کے علاوہ جناب علی زیدی صاحب بڑی دیر کے بعد انہوں نے کوئی انٹرویو دیا. اس سے پہلے وہ ایک پوڈ کاسٹ کے اندر تشریف لے کر آئے تھے. جو ایک لائر ہیں ان کے علی صاحب, ان کے پوڈ کاسٹ کے اندر وہ آئے تھے. اس کے بعد اب انہوں نے کاشف عباسی صاحب کو یہ انٹرویو دیا. یہ انٹرویو ویسے عید سے پہلے ریکارڈ ہوا تھا, نشر عید کے بعد ہوا ہے. تو اپنی اس گفتگو میں انہوں نے فرمایا کہ میں آئی پی پی میں صرف دیکھنے کے لیے اس فنکشن میں گیا تھا, شمولیت میں نے اختیار نہیں کی آئی پی پی کے اندر. آئی پی پی جوائن کی ہوتی تو الیکشن لڑتا اور عہدہ لیتا. میں آئی پی پی میں نہیں ہوں اور مجھے پی ٹی آئی نے بھی نکال دیا ہے. میری ممبرشپ ختم کر دی گئی. انہوں نے کہا کہ عمران خان کو کہا کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں شاید برداشت نہ کر سکوں. جب پارٹی چھوڑی تو میں خوش نہیں تھا. چھوڑنے سے پہلے عمران خان کو پیغام بھجوایا تھا. انہوں نے کہا کہ بیان دے کر گھر چلے جاؤ. جس صورتحال سے گزر رہا تھا اور جو پیغام دیا گیا تھا وہ نہیں بتا سکتا. میں نے عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس نہیں کی تھی. جو پیغام مجھے دیا گیا وہ کسی اور کو دیا جاتا تو وہ بھی برداشت نہ کر پاتا. میرے خلاف ابھی بھی 3 دہشت گردی کی ایف آئی آرز درج ہیں. نام میرا ای سی ایل کے اوپر ہے. انہوں نے کہا میں نے عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف نہ کوئی ٹویٹ کی اور نہ کوئی بات کی, لیکن کور کمیٹی کے لوگ میرے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرتے رہے ہیں. تحریک عدم اعتماد سے ایک دن پہلے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات ہوئی. 8 اپریل کو قمر جاوید باجوہ سے ملاقات میں پرویز خٹک بھی ساتھ تھے. میری کوئی بھی ملاقات عمران خان کو بتائے بغیر نہیں ہوتی. کوئی پیغام دینا ہو یا کسی سے ملاقات کرنی ہو تو ان کو علم ہوتا تھا. انہوں نے کہا کہ قمر جاوید باجوہ نے کبھی تحریک عدم اعتماد کا ذکر براہ راست نہیں کیا. عدم اعتماد سے پہلے جنرل باجوہ نے کہا کیا فرق پڑتا ہے, آپ اپوزیشن میں بیٹھ جانا. میں نے سب کے سامنے باجوہ کو کہا کہ شہباز شریف جس پر کرپشن کیسز ہیں آپ اس کو سلوٹ کیسے ماریں گے. جنرل باجوہ نے جواب دیا میں حلف برداری کی تقریب میں نہیں جاؤں گا. قمر جاوید باجوہ سے 8 اپریل کے بعد کوئی ملاقات نہیں ہوئی. لانگ مارچ کا فیصلہ مشترکہ تھا کہ دباؤ ڈالا جائے. عمران خان کس سے مشورہ لیتے تھے یہ علم نہیں. عمران خان سے کہتا تھا کہ بات چیت کا راستہ اپنائیں. عمران خان کو کہتا تھا کہ سب سے بڑے دشمن سے بھی بات کریں. 2018 میں ہمیں الیکشن جتوایا بھی گیا اور ہرایا بھی گیا. جی ڈی اے سمیت بہت سے سندھ کے امیدوار 2018 میں جیتے تھے. انتظامی فیصلوں میں پی ٹی آئی حکومت کی کمزوری تھی. ہماری پولیٹیکل ہینڈلنگ بہت کمزور تھی. خان صاحب ہمیشہ پی ٹی آئی کو شوکت خانم کی طرح ایک زبردست انسٹیٹیوشن بنانا چاہتے تھے. عمران خان سمجھتے تھے کہ وہ دیگر لوگوں سے بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. یہاں پہ میرا بڑا ایک اختلاف ہے علی زیدی صاحب سے کہ اگر وہ واقعی شوکت خانم کی طرح چلانا چاہتے تھے تو اب وہ بعد میں عثمان بزار تو فارغ ہو گیا تھا, اس کو ذرا شوکت خانم کا ہیڈ بنا دیتے نا. اگر وہ اس کے اندر اتنے ہی سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے, وہ اتنا ہی زبردست تھا, تو اس کو شوکت خانم کا ہی ہیڈ بنا دیتے. لیکن آپ نہیں چلا رہے تھے, آپ بیسکلی شوکت خانم کی طرح آپ نہیں چلا رہے تھے اسے. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی چھوڑنے کا مجھے افسوس ہے کیونکہ پارٹی میں 25 سال گزارے ہیں. سیاست میں واپس آنے سے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا. میں اس وقت عملی سیاست میں نہیں آ رہا. 30 مئی کو جب میں جیل میں سے نکلا ہوں تو میرا عمران خان سے رابطہ رہا ہے. عمران خان سے 27 جولائی تک میرا رابطہ رہا. عمران خان مجھے بلائیں گے تو میں ان سے ملوں گا. عمران خان سے ملوں گا, کچھ چیزیں کلیئر کرنی ہیں. انہوں نے کہا کیا آپ یعنی کہ شیر افضل مروت کی بات پر یقین کرتے ہیں کہ علی زیدی کی پریس کانفرنس پر خان صاحب خوش ہوئے؟ میں اتنی دیر سے پروگرام میں بیٹھا ہوں, کوئی غلط بات نہیں کی. تو پھر یہ کور کمیٹی کے ارکان جھوٹ بول کر ہماری ماؤں بہنوں کو گالیاں پڑھواتے ہیں. یہ جھوٹ بولتے ہیں صرف اپنے نمبرز بنانے کے لیے. تو علی زیدی صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے موجودہ جو کور کمیٹی ہے اس کو بھی بڑے اڑے ہاتھوں لیا ہے. انہوں نے کہا میں چھوٹا آدمی ہوں مگر گٹر کا کیڑا نہیں ہوں. میرے خلاف اتنا کچھ کہا گیا لیکن میں جواب نہیں دوں گا. لیکن میرا چیئرمین تھا, اگر باہر آئے گا
اور میں واپس پی ٹی آئی میں جاؤں گا, میں اس کو بتاؤں گا ضرور کہ یہ ہوا ہے, یہ ہمارے خلاف بیان دیتے رہے ہیں, کور کمیٹی کے ارکان معافی مانگیں گے تو معاف کر دوں گا. عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بنتے نظر آ رہے ہیں, میں خود کو دوبارہ وزیر بنتے نہیں دیکھ رہا, دوبارہ سیاست کی تو پی ٹی آئی جاؤں گا یا اپنی سیاسی پارٹی بناؤں گا, میری نظر میں عمران خان کے سوا کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہے. تو یہ جناب علی زیدی صاحب کے خیالات تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. اس کے علاوہ جناب لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے فواد چودھری کی 9 مئی کے 4 مقدمات میں 20 اپریل تک کی عبوری ضمانت جو ہے وہ کل منظور کر لی. عدالت کے باہر فواد چودھری صاحب سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ کو ابھی بھی گرفتاری کا خدشہ ہے. فواد چودھری نے تبصرہ کیا کہ پاکستان میں ہر شخص کو ہر وقت گرفتاری کا خطرہ ہے, 4 مرتبہ جیل سے ہوا آیا ہوں, اللہ خیر کرے گا. سوال ہوا کہ آپ کے ساتھ رہنما پی ٹی آئی لکھنا شروع کر لیں یا تھوڑا انتظار کریں. ابھی چوہی صاحب نے کہا جی میری سیاست کا فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے, وہ جیسے کہیں گے کر لیں گے. اچھا جی, اس کے علاوہ نواز شریف صاحب ایک دفعہ پھر تنقید کی زد میں ہیں. اس سے پہلے بھی جو ہے وہ 1 یا 2 اجلاس تھے پنجاب حکومت کے جس کے اندر وہ کو چیئر کر رہے تھے مریم نواز کے ساتھ. اب ڈان نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ اس کے باوجود جو ہے وہ انتظامی سلسلے میں جو اجلاس ہیں ایک دفعہ پھر سے میاں صاحب نے جو ہے اس کو ہیڈ کیا ہے. مریم نواز اور نواز شریف کی زیر صدارت ضلع مری کے مسائل, ضروریات اور ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے حوالے سے خصوصی اجلاس ہوا. اجلاس میں مری کے مسائل, ضروریات اور ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پر بریفنگ دی گئی اور وہاں پہ نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے تھے. نواز شریف نے کہا کہ مری کانکریٹ کا جنگل بن چکا ہے, تعمیراتی معیار مد نظر نہیں رکھا گیا, لینڈ سلائڈنگ پوائنٹس پر ہوٹلوں عمارتوں کی تعمیر خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. تو نواز شریف صاحب ویسے تو عوامی نظروں سے کافی اوجھل ہیں, اپنے آپ کو کافی انہوں نے سیکلوڈ کیا ہوا ہے, لیکن اب جو ہے وہ اس قسم کے اجلاس جو ہیں اس کے اندر ان کی شرکت پھر بھی ہو رہی ہے. تو اس سے پہلے بھی جو ہے ان کے اوپر کافی تنقید ہو چکی ہے. کل ایک اور پوائنٹ جو ہے وہ کافی سوشل میڈیا کے اندر جو ہے وہ زیر بحث رہا, اور وہ یہ تھا کہ پنجاب حکومت نے جو ہے وہ روٹی کی قیمت 16 روپے فکس کر دی ہے کہ جناب 16 روپے میں آپ نے روٹی بیچنی ہے. ایون دو آصف کرمانی جو خود مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں, انہوں نے کہا میں ابھی بھی روٹی جو ہے 20 روپے کی لے کر آ رہا ہوں. تو جو نان بائی ایسوسیشن ہے, نان بائی ایسوسیشن بیسکلی وہ لوگ ہیں جو تندور کے اوپر جو روٹیاں بیچتے ہیں, ان کی ایسوسیشن ہے. تو انہوں نے تو پنجاب حکومت کے اس فیصلے کو ویسے ریجیکٹ کر دیا کہ جی یہ نہیں ہو سکتا, ہم 16 روپے کی نہیں بیچ سکتے. لیکن کل عظمہ بخاری صاحبہ نے کل ایک پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو امپلیمنٹ بھی کروائیں گے. تو جب آپ کو کہا ہے کہ 16 روپے کی بکے گی تو 16 روپے کی ہی بکے گی. لیکن فی الحال یہ 16 روپے کی بک نہیں رہی, بلکہ اس کے اوپر لاہور شہر کے اندر جو ہے بلال یاسین صاحب جو نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے مختلف جگہوں کے اوپر چھاپے بھی مارے مختلف تندوروں پہ چیک کرنے کے لیے. تو لیکن اوور آل جو ہے میرے پاس یہ رپورٹ ہے کہ ابھی بھی 16 روپے کی نہیں بک رہی. دوسری بات یہ, میرا اس کے اوپر صرف ایک پوائنٹ ہے کہ کیپٹلسٹ جو ایک مارکیٹ ہوتی ہے نا, اس کے اندر اس طرح پرائسز کو ڈکٹیٹ کرانا ویسے ہی بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک بات ظاہری بات ہے آپ کو جتنے کی چیز پڑ رہی ہوگی آپ اس کے بعد اوپر اپنا پروفٹ بھی رکھیں گے. آپ نے تندور چلانا ہے تو آپ نے ملازم بھی رکھنے ہیں, وہاں پہ کام کرنے والے رکھنے ہیں, تو آپ کس طرح اس کو کریں گے, گیس کا بل آتا ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. اچھا, ابھی بات پنجاب کی ہو رہی تھی, ادھر سے کے پی سے بھی جو ہے وہ خبر آ گئی کہ جناب کے پی حکومت نے بھی جو ہے, بلکہ ایون دو اس سے پہلے بیرسٹر سیف جو ہیں جو مشیر اطلاعات ہیں خیبر پختونخوا کے, وہ تنقید کر رہے تھے پنجاب حکومت پہ کہ یہ کاسمیٹک قسم کی جو ہیں وہ چیزیں ہیں جو پنجاب حکومت کر رہی ہے, اور یہ بیسکلی مریم نواز کا جو ہے نیا دکھاوا ہے. تو تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ خیبر پختونخوا کا نوٹیفیکیشن بھی آ گیا کہ انہوں نے روٹی کی قیمت 15 روپے کر دی. وہ 1 روپے اور نیچے آ گئے, 16 کے بجائے وہ 15 روپے کے اوپر آ گئے. لیکن انہوں نے یہ کام کیا کہ پہلے جو ہے وہ روٹی کا جو وزن تھا وہ 120 گرام ہوتا تھا. انہوں نے کہا جناب یہ والی روٹی جو ہے نا اب 100 گرام میں ملے گی. تو وزن اس کا کم کر دیا اور 100 گرام کی روٹی بنا دی, اور انہوں نے کہا جناب یہ آپ 15, ویسے 20 روپے ریٹ تھا, انہوں نے کہا جی یہ آپ جو ہے وہ 15 روپے میں بیچیں. اور 200 گرام والی روٹی جو ہے اس کی قیمت 30 روپے فکس کی گئی ہے. اب دیکھتے ہیں وہاں سے, کیونکہ یہ کل ہی ابھی نوٹیفیکیشن آیا ہے, اس کے اوپر بھی ہم چیک کریں گے کہ وہاں پہ فی الحال پرائسز کی کیا صورتحال ہے. اس کے علاوہ کل ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک بڑا دن تھا, کیونکہ آصفہ بھٹو انہوں نے جو ہے وہ اپنی رکنیت کا, قومی اسمبلی کی رکنیت, انہوں نے اپنے والد صاحب کی جو سیٹ تھی جو خالی ہوئی تھی وہاں سے انہوں نے الیکشن لڑا تھا, ضمنی الیکشن, کیونکہ وہ صدر بن گئے تھے آصف علی زرداری صاحب, تو ان کی سیٹ کے اوپر انہوں نے الیکشن لڑا اور اس کے بعد جو ہے وہ قومی اسمبلی کی رکن بنی. تو کل انہوں نے حلف لیا آ کے, اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی جھلک جو ہے وہ نظر آ رہی تھی, کیونکہ ظاہری بات ہے ان کی وہ صاحبزادی بھی ہیں, اور دکھنے کے اندر کچھ ان کے فیچرز, کچھ ان کی باڈی لینگویج وہ بالکل اپنی والدہ کی طرح ہے. تو ایک دم جو ہے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی یاد جو ہے وہ تازہ ہو گئی آصفہ بھٹو کو دیکھ کے. تو پاکستان پیپلز پارٹی والے جو ہے وہ کافی کل
مطلب جو شیلے تھے ان کو وہ سارا جو ہے وہ میمورائز ہو رہا تھا وہ سب کچھ. اچھا جی, اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل نیوز سے ریلیٹڈ ایک خبر ہے وہ یہ ہے کہ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ان کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کا وفد جو ہے وہ کل پاکستان پہنچ گیا. اسحاق ڈار صاحب نے جو ہے ان کا استقبال کیا ایئرپورٹ کے اوپر, اور اس سلسلے میں جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ 5 سے 7 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹس کے مختلف پروگرامز ہیں جن کو فائنلائز کرنے کے لیے یہ وفد یہاں پہ آیا ہے. میری اطلاعات کے مطابق میرا جو کبوتر بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ پی ایم ہاؤس جو ہے اس وزٹ کو بڑا سیریسلی لے رہا ہے. ایک تو آبویسلی معاشی پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ اگر انویسٹمنٹس آتی ہیں دیٹس اے ویری گڈ سائن فار پاکستان, لیکن دوسرا ایک اور بھی اس میں ایک پولیٹیکل اینگل بھی ہے, اور وہ یہ ہے کریڈیبلٹی, ایکسیپٹنس بائی دا انٹرنیشنل لابی. شہباز شریف صاحب تو پہلے گئے تھے اینڈ آئی ایم پریٹی شیور آبویسلی ان کی پہلی خواہش تو یہی ہوگی کہ محمد بن سلمان خود آئیں یہاں پہ. محمد بن سلمان تو نہیں آئے لیکن وزیر خارجہ جو ہیں سعودیہ کے وہ یہاں پہ تشریف لے آئے ہیں, اور اس سے بھی کم از کم وہ جو ریکگنیشن ہے نا کہ جناب ہمیں انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ, آپ جانتے ہیں 8 فروری کے جس طرح الیکشنز ہوئے تھے اور اس کے بعد جو ہے اس حکومت کو سب سے بڑا جو کنسرن تھا وہ یہ تھا کہ ایکسیپٹیبلٹی ہونی چاہیے ورلڈ اوور. مختلف جو سپر پاورز ہیں یا جو دیگر پاکستان کے دوست ممالک ہیں وہ اس موجودہ حکومت کو ریکگنائز کریں. تو موجودہ جو وزیر خارجہ ہیں سعودی عربیہ کے, ان کا یہ جو آنا ہے یہ اس ایکسیپٹنس کے اوپر جو ہے ریکگنیشن کے اوپر بھی ایک بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ پوائنٹ رکھتا ہے کہ کیا ان کا یہ آنا جو ہے اسے ایکسیپٹ کیا جائے. اور اس کے بعد ایران کے صدر بھی جو ہیں وہ 22 اپریل کو پاکستان آ رہے ہیں. سو انٹرنیشنل فرنٹس کے حوالے سے کم از کم اس حکومت کو جو ہے تھوڑا سا ایک سائن آف ایک بریدر ملا ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے ہماری ریکگنیشن جو ہے وہ یہاں پہ ہو رہی ہے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.